أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نوّر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئے قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور زندگی ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ آج کے ٹاپک میں ہم سورۃ الفاتحہ کی تفسیر پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ کے کل 7 آیات ہیں، جس میں سے پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی، اور اس سورہ کے ابتدا میں اس کو مینشن کرنے کے پیچھے یہ حکمت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو سمجھا سکے کہ ہر بہترین کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ سورۃ الفاتحہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وجہ سے بھی لکھی کہ اللہ نے اپنے قرآن کی ابتدا اپنی صفات کے ساتھ بیان کی اور کہا کہ مجھے ان صفات کے ساتھ پکارا کرو کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مزید جو آپ نے لیکچر سے اگر اس سے مزید کچھ سیکھنا ہے تو اس پہ آلریڈی لیکچر موجود ہے، آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں اس کی تفسیر۔ تو چلتے ہیں پہلی آیت کی طرف۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے جو مالک سارے جہان والوں کا۔ سب سے پہلے جو غور طلب بات ہے وہ ہے لفظ الحمدللہ۔ قرآن کا آغاز کتنے پیارے لفظ سے الحمدللہ۔ اس کے لفظی معنی 2 طرح سے لیے جاتے ہیں، ایک شکر اور دوسرے تعریف بیان کرنا یعنی حمد کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کیسے بیان کی جا سکتی ہے؟ ہم بے شک یہ حق ادا نہیں کر سکتے کہ وہ مالک، وہ خالق جو اتنی ساری خوبیوں کا حامل ہے، اس کی ذات اس قدر وسیع، اس کی ذات اس قدر بلند و برتر کہ ہم اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہم اس کو سوچتے ہیں تو ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے، ہمارے پروردگار کی باتیں ختم نہیں ہوتی۔ ہم اس کو محسوس کریں تو وہ ہمیں اپنی شارک سے زیادہ قریب دکھائی دیتا ہے، ہمیں شارک سے زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے۔ حمد کے لفظی معنی ہوتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جس کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کی جائے، کسی کی خوبیوں کی بنیاد پر اس کی تعریف کرنا حمد کہلاتا ہے۔ جبکہ حمد کا لفظ صرف ذات باری تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ ہم کسی شخص کی تعریف کرتے ہیں تو وہ حمد نہیں کہلاتی، وہ تعریف کہلاتی ہے، اور اللہ کی ذات کی تعریف کی جائے تو وہ لفظ حمد کہلاتی ہے۔ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پیش کرتے ہیں، تحفتاً، عقیدتاً، محبتاً، احتراماً، تو وہ بھی حمد نہیں کہلاتی، وہ مدحت کہلاتی ہے، وہ نعت کہلاتی ہے۔ حمد کے معنی صرف اللہ کی ذات کے لیے خاص ہیں، وہ ذات جو اس قدر وسیع، اس قدر بلند کہ پوری کائنات کی بنانے والی ذات، اور محسوس کرو تو شارک سے بھی زیادہ قریب، محسوس کرو تو دل کے اندر موجود، محسوس کرو تو اس کے نام کی مٹھاس آپ کی زبان، آپ کے دل، آپ کے دماغ پر چھا جائے، محسوس کرو تو آپ اسے ہر معاملے میں اپنے قریب پائیں۔ اللہ کی ذات ایسی ہے۔ اگر اس کے معنی شکر میں لیے جائیں تو ہم اللہ کا شکر کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ شکر کے لفظی معنی ہیں یعنی کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان سے، دل سے یا اپنے اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا۔
چونکہ ہم اللہ عز و جل کی حمد اس کے احسانات کی وجہ سے، جو اس نے ہم پر احسان کیے اس کی وجہ سے جو ہمارے احسان اللہ کے ہم پر نظر آتے ہیں، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، تو یہ حمد شکر بھی کہلاتی ہے۔ اور شکر اللہ کو کس قدر پسند ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو تو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ اور اللہ نے قرآن کی ابتدا میں ہی یہ بات کہہ دی کہ میرا شکر ادا کرو، مجھے وہ بندے پسند ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو شکر ادا کرتا ہے میں اس کو اس کی نعمت بڑھا کے دیتا ہوں۔ تو ابتدا ہی الحمد سے کی گئی، تو اس کا مطلب کہ ہمیں اللہ کی حمد بھی بیان کرنی ہے، ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر جب الحمدللہ کہتا ہے، تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3805 ہے، جس میں یہ معنی اور مفہوم دیے جا رہے ہیں کہ جب اللہ کوئی نعمت عطا کرتا ہے، ہم الحمدللہ بولتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، تو اللہ فرماتے ہیں مجھے اس بندے کا الحمدللہ کہنا اس دی گئی نعمت سے کئی زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا لفظ ہے للہ، اللہ کے لیے۔ لفظ اللہ جو اپنی ذات میں اس قدر معنی رکھتا ہے کہ ہم اس لفظ کا معنی نہیں جان سکتے، تو ہم اس ذات کا احاطہ کیسے کر سکتے ہیں؟ لفظ اللہ کے جو لفظی معنی ہیں وہ کئی طرح سے کیے جا سکتے ہیں۔ ایک لفظی معنی ہے عبادت کا مستحق، وہ ذات جو عبادت کی مستحق ہو، جس کے لیے خالص عبادت کی جائے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ ایک اور معنی کے مطابق وہ ذات جس کی معرفت ناممکن ہو، جس کو پہچاننے میں عقل دھنگ رہ جائے، ہم اس کی بنائی ہوئی کائنات کو نہیں جان سکے، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے جان سکتے ہیں؟ ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں اس کی معرفت حاصل کرنے کی، اور بے شک یہ ناممکن نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم مکمل طور پر اپنے معبود کو، خالق کو نہیں جان سکتے، کیونکہ وہ بہت زیادہ اپنے اندر، اپنے صرف نام کے اندر وسعتیں سمیٹے ہوئے ہے، تو وہ ذات کس قدر بلند ہوگی، ہماری عقلیں اس چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ایک اور معنی کے مطابق وہ ذات جس کی بارگاہ سے سکون حاصل کیا جائے، اس ذات کو اللہ کہا جاتا ہے۔ ایک اور معنی وہ ذات کی مصیبت کے وقت جس کے ہاں پناہ تلاش کی جائے، وہ اللہ ہے۔ لفظ اللہ بولنے میں ہی کتنا میٹھا ہے، تو جب ہم اس لفظ کو محسوس کریں گے، جب دنیا کی پناہ نہیں ملے گی، جب ہمیں دنیا میں کہیں امید، کہیں ہوپ، کہیں پناہ نہیں نظر آئے گی، تب ہمیں ہمارا پروردگار نظر آئے۔ جب ہمیں سکون کی تلاش ہو تو ہم اپنے پروردگار کو یاد کریں، جب ہمیں رحم چاہیے تو ہم اپنے پروردگار کو مانگیں، اپنے پروردگار سے رحم مانگیں۔ اگلا لفظ رب، الحمدللہ رب العالمین۔ لفظ رب کے لفظی معنی کیا ہیں؟ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، رب کہتے ہیں مالک کو، رب کہتے ہیں سردار کو۔ مالک وہ جو کہ ہر چیز کا ہے، دنیا و ما فیہا، آخرت کے دن کا مالک، دنیا میں موجود ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اس سب کا مالک اللہ ہے۔ ہم کسی بھی چیز کے ذاتی مالک نہیں ہیں، اللہ کی ذات مالک ہے۔ اگر معنی اور مفہوم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو لفظ پالنے والا بہت ہی زیادہ بامعنی اور بہت ہی زیادہ میٹھا لفظ ہے۔ اللہ کو پالنے والا کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ نے، اب دیکھیں، ماں بھی تو پالتی ہے، لیکن ماں پیدا نہیں کرتی۔ پیدا جو ہے وہ ماں کی کوکھ میں جو پیدا کرنے والی ذات ہے انسان کو، وہ اللہ کی ہے۔ اللہ ہی وہاں رزق پہنچاتا ہے، اللہ ہی انسان کو دنیا میں آنے سے پہلے بھی اس کا رازق ہوتا ہے، اور دنیا میں بیچ کر بھی جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ماں جو ہے وہ 2 سال تک بہت اس کی کیئر کرتی ہے، اپنا دودھ پلاتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو وہ ایک طرح سے خود بخود بھی پلنا شروع ہو جاتا ہے۔
تو وہ جو خود بخود کی پرورش ہے وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ذات نہیں کر سکتی. ہم کس طرح بڑے ہو رہے ہیں، اپنے جسم پر غور کریں. ایک بچہ ہے، اس کا فیس ہو رہا ہے، جب جوان ہوتا ہے تو اس کا اور خد و خال ہو جاتے ہیں، اور جب وہ بوڑھا ہوتا ہے اس کے جسمانی خد و خال اور ہو جاتے ہیں. تو یہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ پالنے والی تو ماں بھی ہے، لیکن ماں یہ خد و خال نہیں بدل سکتی. ماں جو ہے وہ خود سے کوئی چیز ایجاد کر کے اولاد کو کھلا نہیں سکتی. وہ جو رزق دینے والی ذات ہے، جو زمین میں بوتی ہے، جو آسمان سے پانی برسا کے زمین سے اناج اگاتی ہے اور انسان کی پرورش کا خیال رکھتی، وہ ذات ہے رب، وہ ذات ہے پالنے والی. ماں باپ بھی اولاد کو پالتے ہیں تو وہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ جب بڑھاپا آتا ہے تو پھر اولاد والدین کی پرورش کرتی ہے، وہ ایک طرح سے ان کو پالتی ہے، ان کا خیال رکھتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی وہ ذات جو کہ بلا کسی غرض کے اپنے بندوں کو پال رہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ انسان زمین پہ اترا عبادت کے لیے، تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم عبادت کے لیے بے شک زمین پہ نازل کیے گئے ہیں، لیکن اگر ہم نہیں کرتے تو اس میں اللہ کی ذات کا کوئی نقصان نہیں. نقصان ہمارا اپنا ہے. اگر ہم عبادت نہیں کرتے تو اس کا مطلب گناہگار ہم ہیں، اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اتنے عالم، اتنی مخلوقات اس کا ذکر کر رہی ہیں، تو ایک انسان ہو کے ہم ایک گناہگار ہو کے سجدہ نہیں کریں گے تو ہم نے اس کی ذات میں کوئی جو ہے وہ خلل نہیں آئے گا. نقصان اپنا ہے. سجدہ ہم نے خالق کو کرنا ہے اور فائدہ خود لینا ہے. اگلا لفظ ہے عالمین، تمام عالموں کا، تمام جہانوں کا. عالم کس کو کہتے ہیں؟ پہلے یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، یعنی اللہ نے جو چیز کائنات میں ہر چیز بنا دی وہ سب عالم کہلاتی ہے. اللہ کی ذات کے علاوہ تمام مخلوقات، تمام کائنات عالم کہلاتی ہے. اور روایات کے مطابق، سبحان اللہ، آپ کو بتاؤں ایک بہت ہی پیاری بات کہ روایات کے مطابق کل کتنے عالم ہوں گے. سب سے پہلے ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں عالم اور جہان کی، کہ یہ زمین جو ہے نا یہ ایک جہان ہے. ٹھیک ہے، اس جہان میں ہم رہتے ہیں زندہ اور کھاتے پیتے ہیں، اور پھر ہم ایک اور جگہ پہ جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ قبر ہے، اور ہمارا ایک نیا سفر شروع ہو جاتا ہے. اور یہ زمین، اب اگر ہم سائنٹیفکلی طور پہ بات کریں تو ایک زمین ہے، یہ ارتھ ہے، ایک پلانٹ ہے، اور یہ بہت سارے پلانٹ مل کے جو ہے وہ ایک کہکشاں بناتے ہیں، اور بہت ساری کہکشائیں مل کے ایک کلسٹر بناتی ہیں، بہت سارے کلسٹر مل کے سپر کلسٹر بناتے ہیں. تو یہ جب سارے کے سارے کی بات کی جائے تو یہ عالم کہلاتے ہیں. اب عالم جو ہے وہ کتنے ہوں گے کاؤنٹیبل؟ میں آپ کو گنوا دوں جو میرے علم میں ہے. عالم برزخ جہاں پر روحیں ہیں، عالم انسان ہم، عالم حیوان جو جانوروں کا ایک عالم ہے، عالم ملائکہ فرشتے جہاں رہتے ہیں، عالم ارواح روحیں جہاں رہتی ہیں، عالم صرفی، عالم علوی، عالم ناسوت. یہ سارے کے سارے عالم وہ ہیں جن کی ڈیفینیشنز بھی ہمیں بس زبان کی حد تک پتہ ہوں گی، ورنہ نہیں معلوم. اللہ تبارک و کتنے ہوں گے؟ تقریباً 7-8 مجھے پتہ ہیں، 9-10 کسی اور عالم کو پتہ ہوں گے، بہت زیادہ علم رکھنے والے کو 10-20 مزید پتہ ہوں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل 20,000 عالم تقریباً یہ ہم جیسوں کی عام سی کاؤنٹنگ ہے، تقریباً 20,000 عالم موجود ہیں، اور تقریباً 70,000 جہان اس دنیا میں موجود ہیں. یہ پوری کائنات میں تقریباً اس لیے کہا کہ ایگزیکٹ کاؤنٹنگ ابھی بھی کسی کو معلوم نہیں ہے. تو اتنی بڑی کائنات کا پالنے والا مالک، سردار، رب جو ہے وہ اللہ ہے. اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رزق تنگ ہے، کاروبار میں مشکلیں ہیں. ہم کہنا ہمارے لیے آسان ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اتنے بڑے عالم، جو جتنی بڑی کائنات ہے، سب کو رزق دینے والی ذات اس کی. جو سمندر کی تہوں میں ایک پتھر موجود ہے، اس کے اندر موجود کیڑا ہے، اس کو بھی رزق دیتا ہے. وہ ہمارا رزق کیسے روک سکتا ہے؟ بس توکل رکھنا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے. رازق کبھی رزق بند نہیں کرتا. رزق وہ چیز ہے جو جتنی لکھی ہے آپ کو ملنی ہی ہے. ذرائع آپ نے تلاش کرنے ہیں، روزی آپ نے تلاش کرنی ہے، اور اللہ نے اتنی ہی دینی ہے جتنی آپ لوگوں کے لیے لکھ دی گئی، یا آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ نے آپ کے لیے روزی لکھ دی. تو اللہ تبارک و تعالی ان سب عالموں کا پروردگار. اور پھر کہتا ہے
اپنے محبوب کو مخاطب کر کے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب اگر میں سارے عالموں کا رب ہوں، پالنے والا ہوں، تو میں نے رحمت بنایا تو صرف دنیا کے لیے نہیں، آخرت والوں کے لیے نہیں، فرشتوں کے لیے نہیں، جنات کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، میں نے سارے کے سارے عالموں کے لیے رحمت آپ کو بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں، رب العالمین کے ماننے والے ہیں اور رحمت للعالمین کی امت ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر اس کا احاطہ کیا جائے تو اس نتیجے پہ میں پہنچوں کہ اگر ہم صرف جنت کی بات کریں نا کہ جنت کتنی بڑی ہوگی، تو زمین اور آسمان اگر ملا کے جو ہے وہ جنت میں رکھ دیے جائیں تو وہ اس طرح ہوگا جس طرح ایک میدان میں کوئی ٹھیکری پڑی ہوتی ہے۔ اس قدر چھوٹی ہے ہماری کائنات، جس دنیا کو کمانے کے پیچھے ہم جنت کو بلا کے بیٹھے ہیں، وہ جنت اتنی وسیع ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم زمین و آسمان کو مکمل کر کے پکڑ کے اس جنت میں میری میں رکھ کے دکھاؤ، میری جنت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم اتنی بڑی جنت کی بات کریں تو دوزخ کی گہرائی، اگر ایک پتھر جو ہے وہ دوزخ کی بلندی سے پھینکا جائے تو وہ نیچے اس کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے 70 سال درکار ہیں اس کو۔ اس قدر بڑی دوزخ، استغفر اللہ، اللہ ہمیں دوزخ والوں سے بچائے، دوزخ والے ہونے سے بچائے، دوزخ میں جانے سے بچائے، آمین۔ اور اگر اسی پتھر کو ہم آسمان سے، فار ایگزامپل آسمان سے زمین میں پھینکے تو وہ تقریباً 12 گھنٹے یا اس سے بھی جلدی زمین پہ آ جائے گا۔ تو کہاں 12 گھنٹے اور کہاں 70 سال، اتنی بڑی صرف جنت اور دوزخ ہی ہیں، تو حساب لگائیں پھر کل عالموں کا۔ تو اگر ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ سارے کے سارے عالم جو اس دنیا میں موجود ہیں، یہ جتنے بھی عالم ہیں، ان کا ڈیٹیلڈ جو ہے وہ ویو قرآن مجید میں کیوں نہیں دیا گیا، بہت ہی زیادہ ڈیٹیل میں کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ تو ایک اس کا سمپل سا جواب ہے کہ ہم جب ایک زمین کو نہیں اب تک سمجھ سکے، ہم ایک زمین کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکے جس میں ہم رہتے ہیں، ہم جس کہکشاں میں رہتے ہیں جس میں مختلف پلینٹ ہیں، 7 ہیں، پہلے 9 تھے، تو ان کو ابھی تک نہیں سمجھ سکے، مشکل سے ان کی آب و ہوا کا پتہ ہے، تو ہم پورے کے پورے عالمین کو کیسے جان سکتے ہیں؟ انسان کی عقل اس قدر ناقص ہے کہ وہ نہیں احاطہ کر سکتا پوری کائنات کا کہ اللہ نے کس قدر وسیع بنائی، تو پھر اللہ کی ذات تو اس سے بھی بہت زیادہ وسیع بنانے والی ہے جس نے یہ سب کچھ پیدا کر دیا۔ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 2 ہے الرحمن الرحیم۔ مالک کہتا ہے میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں۔ مالک نے اپنا تعارف ان 2 ناموں سے ہی کیوں کروایا؟ پہلے رحمان لفظ کے مفہوم کو سمجھ لیتے ہیں۔ رحمان اس کو کہتے ہیں جو بندوں پر نعمت، بہت زیادہ نعمت نازل کرنے والی ذات اور بہت زیادہ رحمت نازل کرنے والی ذات ہوتی ہے، اور رحیم اس کو کہتے ہیں جو بندوں پر رحمت نازل فرمانے والا ہو۔ یعنی معنی اور مفہوم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رحمان لفظ خالص اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ ہی منسوب ہے۔ اللہ کے علاوہ ہم کسی شخص کو رحمان نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ حقیقی نعمت دینے والی ذات پروردگار کی ہی ہے۔ یہ آیت جو ہے وہ وحدانیت کا بھی اقرار کرتی ہے کہ جس کو آپ اپنا پروردگار کہہ رہے ہو اس کی شان بھی ذرا سی دیکھو کہ اس کی شان کتنی ہے کہ ہم اس کے صرف لفظوں کے معنیوں کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کو لفظوں کے معنی کو سمجھ نہیں سکتے، تو اس ذات وہ کتنی بلند اور برتر ہے کہ رحمان وہ ہوتا ہے جو بلا واسطہ بندوں کی مدد کرے، یعنی جو رحمت نازل، ایسی رحمت نازل کرنے والا ہو جو کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہے، یعنی بندہ بندے پہ اس قدر مہربان نہیں ہے جتنا رب اپنے بندوں پہ مہربان ہے۔ تو رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ رحمت نازل فرمانے والی ہے، جبکہ رحیم اس ذات کو کہتے ہیں جو بندوں کو بندوں کے ذریعے بھی مدد کے لیے جو ہے وہ بھیج دیتا ہے، جو وسیلے بناتا ہے اپنے بندوں کے لیے، جو بال واسطہ بھی جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے۔ رحمان بلا واسطہ صفت ہے جو اپنے بندوں پر ایسی نعمتیں نازل کرے جو کسی کے بس کی بات نہیں، اور رحیم وہ صفت ہے جو بندوں پر بندوں کے واسطے، بندوں کے وسیلے سے ہی رحمت نازل فرماتا ہے۔
اور رحیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 128 میں ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ ہے بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے۔ وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے جہاں خود کو رب العالمین کہا وہاں اپنے محبوب کو رحمت للعالمین کہا، جہاں خود کو رحمان اور رحیم کہا وہاں اپنے محبوب کو بھی رحیم کہا۔ تو اللہ کی رحمانیت کی صفت اور رحیمیت کی صفت ایسی ہے کہ جو پال رہا ہے اتنے سارے عالموں کو، اور یہ پالنا اس کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی محبت ہے، جو اس پوری کائنات کا اکیلا وحدہ لا شریک بنانے والا اور پالنے والا ہے۔ یہاں تک کرتے ہیں اس آیت، ان دو آیات کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی آیت ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ اب دیکھیں اس آیت میں جو دو لفظ زیر غور ہیں وہ ہیں یوم یعنی دن، اور الدین، الدین مطلب انصاف، بدلہ، اور ایک اور معنی بھی لیے جاتے ہیں اس کے فیصلہ۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس آیت کو نازل کرنے کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ پہلی جو دو آیات تھیں، سب سے پہلے اللہ کی ربوبیت کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد اللہ کی رحمت کا ذکر کیا گیا، اس کی رحمانیت کا ذکر کیا گیا، جس سے انسان کے دل میں ایک امید پیدا ہوتی ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اپنی وہ شان بتا رہا ہے جس کے ذریعے بندے کے دل میں امید تو پیدا ہو ہی، اس کے ساتھ خوف بھی دل میں آئے۔ امید کس طرح سے کہ جو لوگ دنیا میں مشکلات کا شکار ہیں، انصاف نہیں ملتا، اس دنیا میں عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، اپنے رشتوں میں انصاف نہیں ملتا، اپنے کسی بھی میٹر میں انصاف نہیں ملتا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ضرور وہ دن بالکل قریب ہے قیامت کا، کہ جس دن تم سب لوگوں کے اعمال کے حساب سے جزا اور سزا دے دی جائے گی۔ اس آیت میں ظالم کے لیے ایک وعید بھی ہے کہ دنیا میں جتنے مرضی ظلم کر لو، اپنے پیسے کی، اپنی اکڑ کی بنیاد پہ، اپنے نام کی بنیاد پہ تم جتنا مرضی ظلم غریبوں پہ کر لو، مظلوموں پہ کر لو، بالآخر وہ دن ضرور آئے گا جس دن تمہاری پکڑ ہوگی اور تم رب العالمین کے سامنے جواب دہ ہوگے اپنے ہر عمل کے۔ تو یہ آیت اگر میں یہ کہوں کہ اس میں ایمان، یعنی ایمان جس کو کہتے ہیں ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ ہمیں امید بھی نہیں چھوڑنی اور ہم نے اللہ کا خوف بھی دل سے نہیں نکالنا۔ تو اگر ہم اپنے ایمان کو تکمیل پہ پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس آیت پر مکمل ایمان لانا ضروری ہے۔ تو یہاں پر دن سے مراد وہ دن نہیں ہے، کیونکہ دن کے لیے سورج کا ہونا شرط ہے، یعنی ہم کہتے ہیں سورج نہیں ہے تو رات ہے، اور سورج ہے تو چلو دن آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو قیامت کے کو دن ہی اس وجہ سے کہا گیا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سورج کے نکلنے والا دن، سورج تو اس دن نہیں ہوگا، اس سے مراد وقت ہے، مدت ہے، زمانہ ہے کہ قیامت کا دن جب آئے گا، یعنی قیامت کا بھی ایک زمانہ آئے گا کہ جب آپ لوگوں کا سب ہر ایک کو اپنے ہر عمل کا جواب دینا پڑے گا۔ ایک نقطہ جو اس آیت میں ذہن میں آتا ہے، سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ اللہ رب العالمین تو اس پوری کائنات کا بنانے والا ہے، تو پوری کائنات کا وہ کہتا ہے میں رب العالمین ہوں، تو پھر وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں مالک ہوں روز جزا کا، جبکہ وہ مالک دنیا کا بھی ہے؟ تو اللہ نے اس وجہ سے یہاں پر فرمایا میں قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ دیکھیں دنیا میں نا کوئی اختیارات، صاحب اختیار شخص کو مالک کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی بلڈنگ ہے تو ہم کہتے ہیں یہ پلازا کس کے نام ہے، تو کہتے ہیں یہ پلازا اس شخص کے نام ہے۔ یہ گھر کس کے نام ہے، یہ گھر میرے والد کے نام ہے، یعنی اس گھر کے والد، میرے جو والد ہیں وہ اس گھر کے مالک ہیں۔
اسی طرح ہم دنیا میں یہ زمین جو ہے یہ جس میں چاول اگے ہوئے ہیں یہ کس کی زمین ہے؟ تو جی یہ اس گاؤں کے چودھری کی زمین ہے. اس گاؤں کا چودھری جو ہے وہ اس زمین کا مالک ہے. تو ظاہری جو مالک ہیں دنیا میں صاحب اختیار لوگ، ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اس چیز کے مالک ہیں اس چیز کے، لیکن بروز قیامت کوئی کسی چیز کا ظاہری مالک بھی نہیں موجود ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو کہا کہ اس دن کا مالک بھی میں ہوں. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ اور پھر کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا. اور پھر اللہ پاک فرمائیں گے للہ الواحد القہار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی اس دن ہوگی جو حاکم ہوگی، جو مالک ہوگی، اور جو صاحب اختیار ہوگی، جس کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہوں گے. تو اسی لیے اللہ نے اپنا تعارف اس طرح کرایا کہ میں بدلے کے دن کا مالک ہوں، جس دن تم سب لوگوں کے اعمال کے مطابق سزا اور جزا دے دی جائے گی، اور کسی جان پر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اگلی آیت ہے جی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ بندوں کے بارے میں آیت ہے کہ بندے اپنے پروردگار کو بلا رہے ہیں. دیکھیں اس آیت کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں بندے سے کہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، دعا کیا ہے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. دیکھیں عبادت کا مفہوم سمجھنا سب سے پہلے ضروری ہے. آیت کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں جو کہا جا رہا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، عبادت کے لفظی معنی ہوتے ہیں کہ کسی شخص کو، بلکہ شخص نہیں، یہاں پر ذات کہنا بہتر ہوگا، کہ کسی ذات کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے. جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اپنے ہاتھ باندھتے ہیں اپنے سینوں پہ اور اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، تو ہماری نیت کیا ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کو معبود سمجھتے ہیں، اس کے سامنے تعظیماً کھڑے ہیں اور اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کی عبادت کہلائی. لیکن اسی طرح اگر ہم اپنے ٹیچرز کے سامنے اکثر اوقات کھڑے ہوتے ہیں، ہم اپنے والدین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو ہم ایسے ہاتھ مان لیتے ادباً، اس سے مراد ہم ان کی عبادت نہیں نعوذ باللہ کر رہے ہوتے، اس سے مراد تعظیم ہوتی ہے. تو بیسیکلی نیت کا بھی فرق ہوتا ہے. آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ آپ پروردگار کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں جو واحد معبود ہے، اور اس عبادت میں آپ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے تو آپ کافر ہیں. آپ نے صرف اللہ کے سامنے، ہمیں حکم دیا گیا، مجھے حکم دیا گیا، ہم سب کو، کہ اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، اللہ کو ہی عبادت کے لائق سمجھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات عبادت کے لائق نہیں ہے. تو اس عبادت میں کسی اور کو ہم شریک نہیں ٹھہرا سکتے. وہ وحدہ لا شریک ذات، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، وہ اپنی ذات میں یکتا ہے. اس کی تعریفیں، اس کی حمد و ثنا ہم جتنی مرضی کر لیں ہم ادا نہیں کر سکتے. آیت کا دوسرا حصہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. دیکھیں اس آیت میں مدد سے مراد خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنا تو ہے، کہ بے شک حقیقی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے اور حقیقی مدد اللہ ہی کرتا ہے. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی مدد کے لیے وسیلے بھی بنائے. جیسے کہ قرآن مجید میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. ترجمہ ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. اور ہمارے لیے مومنوں کے لیے بہترین وسیلہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. یہ وہ ذات ہے کہ ہم ان کو وسیلہ اختیار کرتے ہوئے، کیونکہ یہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، تو ہم بیسیکلی مانگ ان سے نہیں رہے کہ حقیقی مدد تو اللہ کی ہے، ہم ان سے سفارش کی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے حکم سے ہمیں عطا فرما دیجئے. جیسے کہ اللہ نے جنت اور دوزخ بنائی، اللہ نے پوری کائنات بنائی، اللہ نے سب خزانے بنائے، اور ان خزانوں کی تقسیم پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے کرواتے ہیں. تو اگر ہم وسیلتاً، حقیقی مدد اللہ کی ہے لیکن ہم وسیلتاً اللہ کے نیک بندوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کرتے ہیں
اور جس چیز کا ہمیں قرآن بھی حکم دیتا ہے تو یہ چیز بھی غلط نہیں ہے. آپ کو ایزی کر کے ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں. ہم یونیورسٹیز وغیرہ میں جاتے ہیں, اسکولس کالجز وغیرہ میں جاتے ہیں, تو ایک چیز ہم بیٹھے ہیں تو انک ختم ہو گئی پین کی, تو ہم کہتے ہیں پلیز ہیلپ می, مجھے پین چاہیے, کوئی دے گا؟ تو اگر کوئی شخص آپ کو دے دیتا ہے, اس نے آپ کی مدد کی, اور وہ مدد کس کی وجہ سے کی؟ وہ حقیقی مدد اللہ ہی کی طرف سے اتری, لیکن اللہ نے اس شخص کو وسیلہ بنایا کہ آپ کے لکھنے میں مدد کے لیے جو آپ کے پاس پین نہیں تھا یا اس میں سیاہی نہیں تھی, تو آپ کو وہ کسی کے ذریعے عطا کر دی گئی. امید کرتی ہوں آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی. حقیقی مدد اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. جیسے کہ ایک اور آیت ہے قرآن مجید میں, قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 123. اللہ اس میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. ترجمہ ہے, اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے. یعنی کہ مدد تو اس وقت فرشتوں کے ذریعے کروائی گئی تھی. فرشتے اترے تھے, روایت کے مطابق پہلے 2000 اور پھر 5000 فرشتے میدان بدر میں, جنگ بدر میں اترے, انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا. اپنے گھوڑے جس کا نام ہیزوم تھا اس کے ساتھ آپ اس جنگ میں شریک ہوئے اور کفار کو شکست دی, اس فوج کو جو مسلمانوں کی فوج سے 3 گنا زیادہ بڑی تھی. تو تقریباً 313 تھے, اور وہ 1000 سے اوپر فوج پر کیسے بھاری پڑے؟ اللہ نے مدد بھیجی. تو اللہ نے حقیقتاً فرشتوں کو مدد کے لیے اختیار کیا, اور جو فرشتے ہیں انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی. لیکن اللہ یہاں فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی. یعنی حقیقی مدد اللہ ہی کی ہے. اللہ انسانوں کے ذریعے, فرشتوں کے ذریعے وسیلے پیدا کرتا ہے تاکہ مسلمانوں کی, انسانوں کی مدد کی جا سکے. تو یہ آیت کا مختصر سا مفہوم تھا. امید کرتی ہوں آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا, اور اس آیت سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور یہاں تک آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے سے زیادہ دوسروں کا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.